ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ کہ قسطنطنیہ شہر، جی ہاں، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا، آواز آئے گی کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویب سیریز قیامت کی نشانیاں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جب سے ہم نے ویب سیریز شروع کی ہے تقریباً ہر ہی ایپیسوڈ میں ایک سوال ضرور ہوتا ہے کہ کچھ امام مہدی کے بارے میں بتائیں. آپ کب آئیں گے؟ آپ کا ظہور کیسے ہوگا؟ ابھی کتنا وقت ہے امام مہدی کے آنے میں؟ تو ناظرین، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. آج کی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں، مگر گزارش یہی ہے نہایت توجہ کے ساتھ فوکس ہو کر آپ نے آج کا ایپیسوڈ دیکھنا ہے اور ہمارے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے. تو آج بات کرنی ہے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، مگر اس سے پہلے ایک اور بڑی شاندار شخصیت کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں. ایک ایسی پرسنالٹی جس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا، ایسی فراست عطا فرمائی. آپ مور دین 100 برانچز آف نالج پر اتھارٹی رکھتے تھے. جی ہاں، 100 سے زیادہ علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی. 1000 سے زیادہ بکس آپ نے لکھی، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی. وہ پرسنالٹی کون سی ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہے. اعلی حضرت سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ خلافت راشدہ کس کو کہتے ہیں اور اس کے مصداق کون کون ہیں؟ سبحان اللہ. تو آپ نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا کہ خلافت راشدہ یعنی خلافت وہ دور حکومت جو کہ نبوی طریقے پر ہو، جیسا کہ 4 خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز نے وہ خلافت کی. اور آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں ایسی خلافت راشدہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ قائم کریں گے. یعنی ایک خلافت ایسی آنی ہے، ایک دور ایسا آنا ہے جو گویا خلافت راشدہ کے مصداق ہوگی. ویورز، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا علماء کرام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی شمار کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں ہر جگہ کفر کا تسلط ہوگا، یعنی ایوری ویئر کفر جو ہے اس کی حکومت ہوگی اور تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی اور لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے. ٹائم اتنا اسپیڈلی نکلے گا کہ سال مہینے کی طرح ہو جائے گا، مہینہ ویک کی طرح، ہفتے کی طرح ہو جائے گا، اور ایک ویک ہفتہ جو ہے وہ دن کی طرح گزرے گا. یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی، لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہوں گے. اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا. روم، شام اور تمام ممالک اسلامیہ سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. ساری زمین کفرستان ہو جائے گی، صرف مکہ و مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا. لہٰذا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنے اپنے علاقوں سے مائیگریٹ کر کے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ شریف اور مدینہ شریف پہنچ جائیں گے. یاد رہے رمضان کا مہینہ ہوگا. آپ ذرا سینیریو دیکھیے گا، تصور کیجئے کہ رمضان کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے اور اس وقت آپ کی عمر 40 ایئرز ہوگی، 40 سال آپ کی عمر ہو چکی ہوگی. اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری بیعت کریں، وہ انکار کریں گے. پھر اچانک غیب سے آواز آئے گی. ناظرین، یہ ساری جو میں نشانیاں بتا رہا ہوں یہ احادیث میں سلسلہ وار مرحلہ وار بیان ہوئی ہیں. یہ اسی سے ایکسٹریکٹ کر کے گویا ایک سینیریو بتایا جا رہا ہے. اور وہ آواز کیا ہوگی؟ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ. یعنی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو. پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہاں سے یہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے اور وہاں پھر دجال کا مقابلہ ہوگا. ناظرین، دجال کون ہے اور اس کی
क्या क्या निशानियां हैं और उसके बारे में अहदीस क्या कहती हैं, इस बारे में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम पूरा एक अलग से मुकम्मल एपिसोड करेंगे। लेकिन आज वेब सीरीज की इस किस्त में हम सिर्फ तफसील के साथ इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देंगे। डियर व्यूअर्स, क़यामत की निशानियों में से एक अहम निशानी इमाम मेहदी का ज़ुहूर। इस पर मजीद बात करने से पहले यहां एक बात करता चलूं कि कुछ लोग हो सकता है आपको ऐसे भी मिले जो या तो इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला का आना मानते ही नहीं, या फिर इस मामले में ये कहते नजर आते हैं कि इमाम मेहदी किसी खास शख्सियत का नाम नहीं, बल्कि ये तो एक निजात दाहिंदा का तस्वुर है जो हर दौर में कौमों के अंदर पाया जाता है। यानी कोई शख्स आएगा और हमें निजात बख्शेगा। लेकिन प्यारे व्यूअर्स, याद रहे हम मुसलमान हैं और हमारे लिए दीन के मामले में हर चीज को एक्सेप्ट करने या न करने का दारोमदार इस बात पर है कि अल्लाह पाक का प्यारा कलाम यानी कुरान मजीद और अल्लाह अज़्ज़ व जल के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमें इस मामले में क्या रहनुमाई करती हैं। इमाम मेहदी के आने का जिक्र एक दो हदीसों में नहीं, बल्कि 200 से लेकर 250 अहादीस, 200 से 250 अहादीस और अक़वाले ताबईन में मिलता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेहदी हक है, यानी उनका ज़ुहूर बरहक है और ये होकर रहेगा। और मजीद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इमाम मेहदी सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद से होंगे। सुभान अल्लाह। इस हदीस से इतनी बात तो बिल्कुल वाज़े हो गई, क्लियर हो गई कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर यकीनी तौर पर होगा और वो एक शख्सियत है जो हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद से होंगे। बहुत ही अहम बात यह है कि मेहदी आपका नाम नहीं है बल्कि आपका लक़ब है। एक और हदीस सुनाता हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया उस वक्त तक खत्म ना होगी यहां तक कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब का बादशाह हो जाए जिसका नाम मेरे नाम के मुताबिक यानी मोहम्मद होगा। नाजरीन, नाम तो आपको पता चल गया, अब हम आपको उनका हुलिया बताते हैं। इमाम मेहदी दिखेंगे कैसे? सुभान अल्लाह, अहदीस में इसकी भी डिटेल मौजूद है। इनकी कुछ और सिफतें बयान करते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेहदी मेरी नस्ल से होंगे, इनकी नाक पतली और बुलंद होगी और पेशानी रोशन और नूरानी होगी, उनका रंग जो है वो अरबियों जैसा होगा। सुभान अल्लाह, इनके दाएं रुखसार पर तिल होगा और आपकी सीरत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी होगी। आपकी तबीयत में जूद व सखावत, रहमो करम बे इंतहा होगा। इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला को औलिया किराम तो पहचान लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी निशानियां भी मुख्तलिफ रिवायतों में बयान की गई जिसके जरिए इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला को पहचाना जा सकेगा। नंबर 1, इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला के सर पर बादल होंगे जिसमें से निदा देने वाला कहेगा कि मेहदी अल्लाह पाक के खलीफा हैं, इनकी इत्तिबा करो, इन्हें फॉलो करो। नंबर 2, इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला के दौर में खुश्क लकड़ी, ड्राई वुड, बिल्कुल ड्राई लैंड के अंदर खुश्क जमीन में गाड़ी जाएगी तो उसमें वो सब्ज टहनी पत्तों समेत निकलने लगेगी। सुभान अल्लाह। नंबर 3, इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला से कोई किसी निशानी का सवाल करेगा तो ये हवा में उड़ने वाले परिंदे की तरफ इशारा करेंगे और वो परिंदा आकर उनके हाथ पर बैठेगा। नंबर 4, बनी इसराइल की तरह आपके लिए दरिया फट जाएगा और उनकी तशरीफ आवरी से वो जमीन अदल से भर जाएगी जिस तरह वो पहले जुल्म से भरी हुई थी। हर तरफ अदल इंसाफ होगा। इनकी आमद से पहले हर तरफ जुल्म और सितम होगा। और हदीस पाक में आता है कि हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बड़ी आजमाइश का जिक्र फरमाया जो इस उम्मत को पेश आने वाली एक बहुत बड़ी ट्रबल के बारे में बताया और फरमाया कि एक जमाने में इतना शदीद जुल्म होगा कि कहीं पनाह की जगह ना मिलेगी। उस वक्त अल्लाह ताला मेरी औलाद में एक शख्स को पैदा फरमाएगा जो जमीन को अदलो इंसाफ से भर देगा, वैसा ही भर देगा जैसा वो पहले जुल्म सितम से भर चुकी थी। जमीन और आसमान के रहने वाले सब उनसे राजी होंगे। आसमान अपनी तमाम बारिश मूसलाधार बरसाएगा और जमीन अपनी सब पैदावार निकाल कर रख देगी। सुभान अल्लाह। यहां तक कि जिंदा लोगों को तमन्ना होगी कि उनसे पहले जो लोग तंगी और जुल्म की हालत में इस दुनिया से चले गए, काश वो भी इन हालात को देख लेते। एवरीबडी बिकम हैप्पी, हर तरफ खुशहाली का दौर होगा, जमीन अपने खजाने निकाल रही होगी, अदल इंसाफ होगा। नाज़रीन, ये कैसे हालात होंगे जब हर तरफ अमन व अमान होगा, जुल्म सितम का खात्मा हो चुका होगा।
اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی ایک حدیث میں مزید بیان کی گئی. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جو میری امت میں اختلاف و اضطراب کے زمانے میں بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا. اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھیجے جائیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح ان سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی. زمین و آسمان والے سب کے سب ان سے خوش ہوں گے. وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں میں استغنا و بے نیازی, اللہ اکبر, یعنی ہر کوئی سیٹسفائی ہوگا, اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی گویا نہیں ہوگی, اور انصاف عام ہوگا. وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے. اس اعلان پر پورے مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص آئے گا, یعنی اتنے لوگ ویل آف ہوں گے ان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی مال کی. مہدی رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ جو ٹریجرر ہے, خازن ہے, اس کے پاس جا کر ان سے کہو کہ امام مہدی نے مجھے مال دینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے. یہ شخص ان کے پاس پہنچے گا تو جو ٹریجرر جس کو خزانچی ہوگا وہ کہے گا جتنی ضرورت لے جاؤ, جتنی حسب خواہش تمہیں حاجتیں لے جاؤ. تو وہ اپنی حسب خواہش اپنے دامن کو مال سے بھر لے گا اور خزانے سے باہر لائے گا. تو پھر اسے اپنے عمل پر بھی ندامت ہوگی کہ اپنے دل میں کہے گا کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سب سے بڑھ کر لالچی اور حریص میں ہی ہوں. میرے لیے وہ چیز کافی نہیں جو دوسروں کے واسطے کافی اور وافی تھی. سبحان اللہ. اس شرمندگی میں وہ مال واپس کرنا چاہے گا مگر اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم دینے کے بعد واپس نہیں لیتے. ناظرین, اس پوری روایت سے سیکھنے کو کیا ملا؟ جب ہر طرف عدل و انصاف ہو, دین کی اصل پکچر اگر زمین پر نافذ کر دی جائے, اصل طریقہ کار اگر نافذ کر دیا جائے تو پھر غربت بچتی نہیں ہے. اصل غربت, اصل پرابلمز, اصل معاملات جو ہیں وہ دین سے دوری ہی کی بنا پر ہیں. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ گویا اس دنیا میں آ کر یہ ثابت کریں گے کہ اگر پراپر اسلام نافذ کر دیا جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. بہرحال وہ خوش نصیب لوگ جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیں گے ان کی بھی ایک الگ شان و فضیلت ہوگی. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے امام مہدی کے بارے میں کوسچن کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخر زمانے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا جس طرح بادل کے الگ الگ ٹکڑوں کو جمع کر دیتا ہے اور ان میں محبت پیدا کر دے گا. یہ نہ تو کسی سے خوفزدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے. خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق 313 ہوگی. سبحان اللہ. یعنی اس جماعت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی. نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا. یہاں ایک اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مختلف پریڈکشن کی جاتی ہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں یا بس بالکل آنے ہی والے ہیں. اور یہ ویسے ہے بڑا مشکل کوسچن, اٹس اے ٹپیکل کوسچن کہ کب آئیں گے, امام مہدی کا ایگزیکٹلی ظہور کب ہوگا. اس سوال کا 100% درست جواب دینا تو مشکل ہے مگر کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو امام مہدی رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی اور کچھ باتیں تو ہم ابتدا میں آپ کو بیان کر چکے ہیں اور مزید جو واضح نشانیاں ہیں وہ بھی ہم آپ کو شارٹلی بتا دیتے ہیں کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی جو نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلے نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا اور اس میں سے موجود سونا ظاہر ہونے لگے گا. ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گہن ہوگا اور اسی دن سیم ڈے دوپہر کے وقت سورج گہن ہوگا اور ایسا گہن پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا. یہ دوسری بڑی نشانی ہے. اور 3 یا 7 راتیں مشرق یعنی ایسٹ کی طرف سے ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی اور بہت بڑے بڑے زلزلے ارتھ کویک بھی آئیں گے. اور ہاں, امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ کہ قسطنطنیہ شہر, جی ہاں, جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں, ترکی کا کیپٹل ہے, ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. جی ہاں, جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کفر پھیل چکا ہوگا اور پوری دنیا گویا کفرستان بن چکی ہوگی. تو جب مکہ پاک میں تمام لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا
کہ ایک بار پھر قسطنطنیہ، ایک بار پھر استنبول جو ہے مسلمانوں کو مل جائے گا۔ جی ہاں، امام مہدی وہاں سے سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر قسطنطنیہ آئیں گے اور قسطنطنیہ کو فتح فرمائیں گے۔ اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا، آواز آئے گی کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ اور پھر امام مہدی یہ سن کر سب لوگوں کو لے کر ملک کے شام چلے جائیں گے، لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ آواز شیطان کی تھی اور اس نے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن امام مہدی کے شام پہنچنے کے بعد واقعی پھر دجال نکل آئے گا اور پھر امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر وہی بحصور ہو جائیں گے، یعنی آپ ان لوگوں کے ساتھ اس ایریا میں ہی رہ جائیں گے اور اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا۔ پھر اس کے بعد آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر آئیں گے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو ایک تفصیلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے اور انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے۔ ہماری بات جاری ہے، لیکن اگر ابھی تک آپ نے دعوت اسلامی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں۔ یقیناً یہ نیکیوں بھری باتیں آگے پہنچیں گی تو اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو بھی ملے گا۔ تو بہرحال اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جامع مسجد دمشق کی جو مشرقی مینارے میں ہوگا تو صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت بھی ہو چکی ہوگی، اب جماعت ہونے والی ہے۔ ذرا منظر دیکھیے گا کیسا ہوگا، اللہ اکبر۔ ایک طرف اللہ کے نبی ہیں اور ایک طرف نبیوں کے سردار علیہ السلام کا ایک امتی ہے۔ ناظرین اب کوسچن یہ ہے کہ اس وقت فجر کی جماعت کون کروائے گا؟ امام مہدی بھی مسجد میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہو گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے سنیے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال نکلے گا، اور دجال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور صبح صادق سے پہلے اعلان کریں گے کہ اے مسلمانوں، تمہیں اس جھوٹے خبیث دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز پریشان کرتی ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے۔ یہ لوگ آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے۔ پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی اور مسلمانوں کے امیر امام مہدی کہیں گے کہ اے روح اللہ، امامت کے واسطے آگے تشریف لائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے۔ تو اس وقت امام مہدی، جی ہاں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرمائیں گے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ اب دجال کی حالت یہ ہوگی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک نظر جاتی ہوگی وہ بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا فرمائیں گے اور باب لد کے پاس اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے اور اس سے وہ جہنم واصل ہوگا۔ تو یہ معلومات تھی امام مہدی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور امام مہدی کے حوالے سے جو بہت ساری افواہیں، مسکنسیپشن گردش کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ فائنل معلومات بلکہ بالکل آتھنٹک سورس سے ہم نے آپ کو بیان کر دی ہیں کہ ان کے ظہور کے وقت بہت فتنہ ہوگا اور اسلام صرف مکہ و مدینہ میں ہوگا، اور ظہور کے وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی اور بیت اللہ میں آپ کا ظہور ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو ویورز ان باتوں پر آپ لوگ عمل کریں، بلکہ یہ والی ویڈیو آپ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ دیکھ کر لوگ بھی بالکل صحیح اور آتھنٹک ریفرنس کے ساتھ معلومات جو ہے وہ حاصل کریں۔ یہ تمام باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں، احادیث بیان کی ہیں، اس کے ریفرنس ہم نے ڈسکرپشن میں پیش کر دیے ہیں، آپ وہاں سے کنفرمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو فتنہ دجال سے بچائے، اور جو اس وقت بھی مشکل وقت ہے اس میں بھی اللہ کریم ہماری مدد فرمائے۔ ناظرین اب ہماری اس ایپیسوڈ کا وقت اختتام ہوا۔